کہ اسرائیل ظلم و بربریت میں ساری حدیں پار کر۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کی نوعیت ہی بدل چکی ہو۔ چائنا بھی اب اس جنگ میں براہ راست فریق بننے جا رہا ہے۔ حماس کے ترجمان نے کہا اگر ہم اسرائیل پہ حملہ نہ کرتے تو اسرائیل غزہ پہ ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر چکا تھا۔ اب اسرائیل کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے بالکل بے نقاب ہو چکا ہے۔ افسوسناک اور انسانیت کا سر شرم سے جھکا دینے والی خبر ہے یہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ فلسطین اور غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک اور گمبھیر ہو چکی ہے۔ امریکہ نے شام کے اندر ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ جی، امریکہ نے شام کے اندر ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور چائنا نے امریکہ کو ایران کے حوالے سے بڑی دھمکی دے دی ہے، اور ترک فوج کی غزہ میں تعیناتی کے حوالے سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ حماس کے ترجمان نے بیان جاری کیا ہے کہ حماس نے کس وجہ سے اسرائیل پر حملہ کیا اور فلسطین سے انسانی تاریخ کی ایک انتہائی افسوسناک اور انسانیت کا سر شرم سے جھکا دینے والی خبر آئی ہے، جس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل ظلم و بربریت میں ساری حدیں پار کر گئے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ آپ جا کے ایک اور ویڈیو دیکھیے گا جس میں نے ایویڈنس کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے کس طرح پاکستان کو بیچا، اور یہ کون سے پلیئرز ہیں جو کہنے کو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن پیچھے سے پاکستان کے نام کو اور جھنڈے کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں، وہ ضرور دیکھیے گا۔ بہرحال اب آتے ہیں غزہ سے اس دل ہلا دینے والی خبر کی طرف جسے سننے کے بعد انسان کے لیے ہوش و حواس قائم رکھنا مشکل ہے۔ اسرائیل کا ظلم و بربریت کس حد تک پہنچ گیا اور اسرائیل انسانی مقام سے کتنا گر سکتا ہے کہ غزہ کے علاقے میں ایک تعلیمی ادارے نے تعلیمی سال کے اختتام کا اعلان کر دیا، کیونکہ اکیڈمی میں پڑھنے والے تمام بچے، تمام طالب علم شہید ہو چکے ہیں، اور وہ جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے۔ اب ذرا سوچیں، ظلم میں جو پیچھے زندہ بچ گئے، کیا کبھی بھی وہ نارمل زندگی گزار سکیں گے؟ کیا وہ معصوم پھولوں کی بے کفن لاشوں کو کبھی بھلا سکیں گے؟ اب جنگ بندی بھی ہو جائے، جسے ایک نہ ایک دن ہونا ہے، لیکن اب اسرائیل کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے بالکل بے نقاب ہو چکا ہے۔ امریکہ نے شام کے اندر ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا کہ یہ حملہ عراق اور مشرق وسطیٰ میں امریکن فوج پر ہونے والے دیگر حملوں کا جواب ہے۔ امریکہ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حملے میں حماس اور حزب اللہ جیسی عسکری تنظیموں کی مدد کر رہا ہے اور امریکی تنصیبات پر حملے میں براہ راست ملوث ہے۔ دوسری جانب ایران نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے غزہ کی جنگ کو ختم نہ کیا تو پھر اس میں امریکہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ ایران نے اپنی زمینی فوج کو کسی بھی بڑے خطرے اور جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا، جس بعد ایرانی فوج نے بڑے پیمانے پہ اپنی عسکری طاقت کی نمائش اور جنگی مشقیں شروع کر لی ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان مشقوں کا واحد مقصد جو ہے وہ غزہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، اور وہ خطے میں کسی بھی صورت امریکن اور اسرائیلی اجارہ داری کو قبول نہیں کریں گے۔ ایران اور امریکہ کم و بیش 40 سال سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ امریکہ اور ایران فلسطین جنگ کے علاوہ بھی متعدد بار ایک دوسرے کے خلاف محدود کارروائیاں کر چکے ہیں۔ امریکن فوج کے ہاتھوں جنرل قاسم سلیمانی پہ حملہ اور ایران کا امریکن بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنانا، یہ دونوں ممالک کو بہت آگے تک لے جا چکا ہے۔ تاہم تب عالمی برادری کی مداخلت نے کشیدگی کو وقتی طور پر تو ختم کر دیا تھا، لیکن آپ ایران اور اسرائیل کی فوجی طاقت کا موازنہ کریں تو پھر یہ جنگ یک طرفہ ہے۔ اس میں چاہے اسرائیل کو یورپ اور امریکہ کی جتنی مرضی حمایت ہو، اسرائیل کی ٹوٹل آبادی سے کہیں زیادہ تو ایران کے پاس جاں باز موجود ہیں، اور بعض اطلاعات کے مطابق اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو اس کے لیے ایران نے 20 لاکھ کے قریب جاں باز تیار کیے، جو فوج کے علاوہ ہے۔ تو اگر جنگی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو ایران کو بھی برتری ہے، کیونکہ ایران کے مقامی سطح پہ بنائے جانے والے ڈرونز اور اسلحہ بڑی تعداد میں رشیا نے یوکرین جنگ کے اندر بھی استعمال کیا۔ چائنا بھی اب اس جنگ میں براہ راست فریق بننے جا رہا ہے۔ فلسطین اور اسرائیلی جنگ کو لے کر چائنا نے اس وقت 6 جنگی جہاز جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں تعینات کر رکھے ہیں۔ بہرحال اب مشرق وسطیٰ باقاعدہ طور پہ عالمی طاقتوں کی جنگ کا اکھاڑا بن چکا ہے۔ امریکہ برطانیہ کی فوجوں کے بعد اب رشیا، چائنا اور ایران کی فوجوں کا رخ بھی فلسطین اور اسرائیل کی طرف ہو چکا ہے۔ چائنا نے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی نے ایران یا اس کے مفادات پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر چائنا ایران کی سالمیت کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ ایران کی سالمیت چائنا کی سالمیت ہے، اور چائنا ہر صورت ایران کی سالمیت کی حفاظت کرے گا۔ اب بات اس صورتحال کی طرف بڑھ رہی ہے کہ اس کے بعد اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات بے سود ہو جائیں گے، اور اس جنگ کے خاتمے کا فیصلہ
عالمی طاقتیں اپنی مرضی سے کر لیں۔ بہرحال ٹرکی جو ہے فلسطین میں اپنی فوج تعینات کرنا چاہتا ہے، تو بڑے معاملات طے پا چکے ہیں، لیکن پھر اسرائیل مکر گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرک پریزیڈنٹ طیب اردگان نے اپنے خطاب میں اپنی فوج فلسطین روانہ کرنے کے حوالے سے بیان دیا تھا۔ اس کا پس منظر جو تھا وہ ترکیہ، حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا معاہدہ تھا، جس کے تحت اسرائیل کو غزہ پہ حملہ بندی اور ناکہ بندی کرنی تھی، جبکہ حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور راکٹ حملے بند کرنے تھے، اور ٹرک فوج کو غزہ کے علاقوں میں تعینات کیا جا رہا تھا۔ یہ معاہدہ تکمیل کے قریب تھا کہ اسرائیل اس سے مکر گیا۔ اب اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک طویل جنگ بندی اور امن معاہدے کے سنہری موقع کو ضائع کر دیا ہے۔ دوسری طرف حماس کے ترجمان نے کہا اگر ہم اسرائیل پہ حملہ نہ کرتے تو اسرائیل غزہ پہ ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر چکا تھا۔ ہم نے پہل کر کے اسرائیل کو سرپرائز دے دی۔ فلسطینی پرائم منسٹر نے تو خبردار کیا کہ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ مزاحمتی تحریک ختم کر دے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ حماس فلسطینی سیاست کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ حکومت ڈائیلاگ بھی جاری ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی تنہا امن لا سکتا ہے نہ جنگ لڑ سکتا ہے، ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ بہرحال رشین دارالحکومت ماسکو میں موجود حماس کے وفد میں شامل ابو حامد نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیلی قیدیوں کو اب رہا نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ مختلف فلسطینی گروپس کی جانب سے غزہ پہنچائی جانے والی اسرائیلی شہریوں کو ڈھونڈنے کے لیے وقت درکار ہے۔ بہرحال اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے پرہ اہلکار صرف ایک ہی روز میں مارے جا چکے ہیں، یونائٹڈ نیشنز، جبکہ اب تک مجموعی طور پہ 21,000 سے زیادہ فلسطینی اسرائیلی حملوں میں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کی نوعیت ہی بدل چکی ہوگی۔ فلسطینیوں کو پھر کہا گیا کہ غزہ کا پورا علاقہ خالی کر کے جنوب کی جانب منتقل ہو جائے۔ غزہ میں اب ٹیلی فون اور انٹرنیٹ لائنز ٹوٹل بند ہے، لوگوں کا آپس میں رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ ایسے میں خدشہ ہے کہ فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہے وہ دنیا کے سامنے شاید ظاہر نہیں ہوگی۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں کام کرنے والے عملے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہمیں غزہ میں ساتھیوں کی حفاظت سے متعلق سخت تشویش ہے، اور یونیسیف نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں 10 لاکھ بچے جو ہیں ان کے لیے ناقابل بیان وحشت کی ایک اور رات کے بارے میں ہم انتہائی فکر مند ہیں۔ دوسری طرف WHO کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب ہمارا رابطہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور وہاں پہ بڑی خوریز جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ تقریباً 100 طیارے جو ہیں اسرائیل کے وہ غزہ پہ بمباری کر رہے ہیں۔ اسرائیلی توپ خانے نے بھی غزہ پہ بمباری کی ہے، اسرائیلی طیاروں نے الشفا اسپتال کے قریب بھی بمباری کی۔ یہاں بھی ایک انتہائی سوال ہے کہ انٹرنیشنل ادارے جو جنگی جرائم کو دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سمیت وغیرہ، کیا صرف غریب اور کمزور ممالک کے بازو مروڑنے کے لیے؟ سوچے گا ضرور، اور اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔